بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز، میں ہوں بلال مبشر۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کا احوال۔ کوارڈینیٹر گورنر پنجاب بیرسٹر میاں ظفر اللہ نے سانگلہ ہل شاہ کوٹ روڈ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ہمارے نمائندے میاں کلیم جہانگیر کے مطابق کوارڈینیٹر گورنر پنجاب بیرسٹر میاں ظفر اللہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کل شاہ کوٹ روڈ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے میرے کہنے پر سانگلہ ہل شاہ کوٹ روڈ کے لیے فنڈ جاری کر دیے، اور انشاءاللہ اس روڈ کے بعد صفدرآباد روڈ کا کام بھی جلد شروع ہو جائے گا، اور اسی طرح سانگلہ ہل کی تمام ٹوٹی ہوئی سڑکیں مرحلہ وار مکمل کر لی جائیں گی۔ اس موقع پر میاں کلیم جہانگیر، میاں امتیاز علی، آصف علی آسی، راشد اوان، میرا چشتی سمیت متصف سندھو، میاں کیسر ندیم، شہباز باجوہ اور میاں شفیق الرحمان بھی موجود تھے۔ تحریک لبیک پاکستان تحصیل سانگلہ ہل کے عہدیداران نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نور گارڈن ٹاؤن سانگلہ ہل کا دورہ کیا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کی اہم شخصیات نے وہاں پر موجود مختلف قسم کی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی، جس میں معاون الیکشن سیل NA 117 پیر آصف ندیم چشتی، سیکیورٹی انچارج ضلع ننکانہ امداد حسین باجوہ، ملک عاطف علی ایڈوکیٹ، چیئرمین نیبرہڈ کونسل نمبر 1 ناظم الیکشن سیل PP 131 بابر حسین، معاون الیکشن PP 131 محمد ظفر مغل اور معاون الیکشن سیل PP 131 ارسلان باجوہ، ناظم مالیات PP 131 عابد محمود سیفی اور محمد خرم تبسم رضوی بھی شامل تھے، اور شخصیات سے ملاقات کے بعد الیکشن کے حوالے سے ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو بھی کی۔ مجید احمد ٹھرویا کے بیٹوں عاصم مجید اور کیسر مجید کی دعوت ولیمہ سیاسی اجتماع بن گئی۔ ہمارے نمائندے عادل منظور بٹی کے مطابق مجید احمد ٹھرویا کے بیٹے عاصم مجید اور کیسر مجید کی دعوت ولیمہ میں سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری طارق محمود باجوہ، ضلعی چیئرمین ملک طاہر خرم سدھو، چودھری مشتاق احمد ٹھرویا، عبدالرزاق ٹھرویا، عامر ٹھرویا، علی حمزہ ٹھرویا نے اور رضوان ٹھرویا نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ تحریک لبیک پاکستان تحصیل سانگلہ ہل کے عہدیداران نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے محلہ احمد آباد سانگلہ ہل کا دورہ کیا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق تحریک لبیک پاکستان تحصیل سانگلہ ہل کے عہدیداران نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے محلہ احمد آباد سانگلہ ہل کا دورہ کیا اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی۔ اس موقع پر نیبرہڈ کونسل 1 کے رہائشی ڈاکٹر محمد امجد عیدو نے اپنے تمام ساتھیوں سمیت تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر معاون الیکشن سیل NA 117 پیر آصف ندیم چشتی اور سیکیورٹی انچارج ضلع ننکانہ امداد حسین باجوہ، ملک عاطف علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ناظم الیکشن سیل PP 131 بابر حسین، معاون الیکشن سیل PP 131 محمد ظفر مغل، معاون الیکشن سیل PP 131 ارسلان باجوہ، ناظم مالیات PP 131 عابد محمود سیفی اور خرم تبسم بھی موجود تھے۔ تحریک لبیک پاکستان سانگلہ ہل ملک عاطف علی ایڈوکیٹ امیدوار چیئرمین نیبرہڈ کونسل نمبر 1 کے دفتر میں اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق گزشتہ دنوں اجلاس میں ملک راشد صاحب، جناب یاسر حسین ترمزی شاہ صاحب، ناظم الیکشن سیل ضلع ننکانہ لیاقت حماد صاحب، ناظم مالیات ضلع ننکانہ حسیب شہزاد، معاون الیکشن سیل NA 117 پیر آصف ندیم چشتی صاحب، ناظم الیکشن سیل PP 131 بابر حسین، نائب ناظم اعلیٰ PP 131 افراد چاند صاحب اور مزمل حسین صافی سمیت محمد خرم تبسم رضوی نے شرکت کی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صفائی نصف ایمان ہے، پڑھنے والوں کو گندی نالیوں کے پانی کے ساتھ ہی سانس لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق گلی کپتان والی نژد MC بینک، غلہ منڈی، سانگلہ ہل سمیت گندگی کی صورتحال عرصہ دراز سے کوئی بھی جماعت صفائی کے لیے نہیں آ رہا۔ اہل محلہ پریشان ہیں، محلے دار خود کوڑا کرکٹ دور پھینک کر آتے ہیں، کوئی کوڑا اٹھانے والا نظر بھی نہیں آ رہا۔ کافی دیر پہلے نالیاں صاف کی گئی تھیں، جس کا گند ابھی تک گلی میں پڑا ہے۔
کسی نے گند بھی نہیں اٹھایا، انتظامیہ خاموش، ویڈیو منہ بولتا ثبوت ہے۔ اہل محلہ نے اس بات کا حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مرکزی کرانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن سانگرہل کا ہنگامی اجلاس آج منعقد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق کرانہ ایسوسی ایشن کے ممبران کو درپیش مسائل کے حل کے لیے زیر صدارت چودھری محمد رضوان رسول صدر کرانہ مرچنٹس کا اجلاس ہوا۔ ممبران کے علاوہ تمام عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ تلاوت کلام پاک اور نعت شریف سے اجلاس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام ممبران سے تجاویز بھی طلب کی گئیں۔ اس پر حتمی رائے کے لیے صدر رضوان رسول ڈوگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مشترکہ رائے سے نامی برانڈ کے مقامی ڈیلر کی بد اخلاقی اور دکانداروں پر ناجائز ایف آئی آر کے اندراج پر شدید احتجاج کرتے ہوئے 30 مارچ تک بائیکاٹ کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ تمام لین دین کو ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان مبارک میں انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا اور ناجائز منافع خوری کو روکا جائے گا۔ تمام فیصلے متفقہ رائے سے کیے جائیں گے۔ 30 مارچ کے بعد متنازع کمپنی کے بارے میں اگلا لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ سستے سہولت بازاروں میں آٹا، چینی، سبزیاں، پھل، دالیں اور دیگر اشیاء ضروریات سرکاری نرخوں پر دستیاب ہیں۔ مصنوعی مہنگائی کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ وضاحت پر ذرائع۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق فوجدار حکومت کی خصوصی ہدایت پر ضلع انتظامیہ ننکانہ صاحب عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ سستے سہولت بازاروں میں آٹا، چینی، سبزیاں، پھل، دالیں اور دیگر اشیاء ضروریات سرکاری نرخوں پر دستیاب ہیں۔ عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنائیں گے۔ سبزیوں، پھلوں اور دالوں اور دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ وضاحت پر ذرائع نے خیالات کا اظہار۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تینوں تحصیلوں میں قائم کیے گئے سہولت بازاروں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر ننکانہ کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سانگرہل ڈاکٹر مبارک رضا نے تحصیل سانگرہل میں قائم کیے گئے سستے سہولت بازار کا اچانک دورہ کیا اور عوام الناس کو سہولت بازار میں مہیا کی جانے والی سہولیات جبکہ خاص طور پر آٹے اور چینی کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مبارک رضا نے اس موقع پر سہولت بازار میں لگائے گئے اشیاء ضروریہ کے سٹالز پر قیمتوں کا جائزہ بھی لیا اور شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی اور صفائی ستھرائی سمیت کے لیے متعلقہ اداروں کے افسران کو ہدایات بھی جاری کیں۔ ضلع انتظامیہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ادارے اپنے ساز و سامان کو بر وقت فنکشنل کریں۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے متحرک رہیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ وضاحت پر ذرائع۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنے ساز و سامان کی بر وقت فنکشنل کر لیں۔ ہم ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے متحرک ہیں۔ ضلع انتظامیہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ وضاحت پر ذرائع نے خیالات کا اظہار ممکنہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس و پلان نگران امجد علی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر محمد راشد خان، چیف آفیسر ضلع کونسل قاضی عبدالقیوم، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 اکرم پنوار، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک یاسر مصطفیٰ بٹ و دیگر متعلقہ اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 اکرام پنوار نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر کیے گئے حفاظتی اقدامات بارے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ وضاحت پر ذرائع نے کہا کہ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر سیلابی علاقوں میں عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے خصوصی ریلیف کیمپ لگائے جائیں گے۔ محکمہ صحت اور لائیو سٹاک اپنی موبائل ٹیمیں تشکیل دیں اور ادویات کے سٹاک کی فراہمی کو بر وقت یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو 1122 ہائی وے بلڈنگز وابڈا سمیت تمام متعلقہ ادارے فلڈ کنٹرول روم قائم کریں اور خستہ حال عمارتوں کی فوری طور پر انسپیکشن کی جائے۔